تو آج ذکر ہے ان دو بیویوں کا کہ جن کا احسان ہے رسالت پر۔ میں اسلام ہے کیا؟ اسلام ہے خدیجہ سلام اللہ علیہا کے شوہر، خدیجہ کی بیٹی، خدیجہ کے داماد اور خدیجہ کے نواسے۔ یہ ہے پورا اسلام۔ یہ بات پہنچی، میں نے کیا عرض کیا؟ پھر سے سنیے گا۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا، ان کے شوہر، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ان کے نواسے۔ یہ ہے پورا اسلام۔ اسلام نام ہے خدیجہ کے مال کا اور ابو طالب کی آل کا۔ یہ پورا خانوادہ سمٹ کر آگے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کا بھائی تطہیر خدیجہ کے لیے اور کہوں کیا؟ جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم، اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے، داماد بھی معصوم۔ ام المومنین، ایک فقرہ کہوں گا انشاءاللہ، اور اگر یہ یاد رہ گیا تو یہ پوری مجلس کا حاصل ہے۔ ام المومنین ہونا اور ہے اور ام المعصومین ہونا اور ہے۔ یہ بات پہنچی؟ میں نے کیا عرض کیا؟ یعنی اگر فقرے کو ذرا سا کھول دوں تو مومنوں کی ماں ہونا اور ہے اور فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں بنص قرآن۔ ام المومنین ان کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے بعد اجازت نہیں کسی اور کو کہ وہ ان سے شادی کر سکیں، ورنہ ماں سے حجاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے کہا کہ سخت حجاب کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں طمع ہو اور کوئی مریض ہو دل کا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہا ہوں، ازواج رسول کے لیے یہ آیتیں تفصیل سے سنائی نہیں جاتی نا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رہنا، گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اب تاریخ کو میں نہیں کھول سکتا، تاریخ آپ کے سامنے ہے کہ قرآن نے حکم دیا تھا کہ گھر میں رہنا، گھر سے باہر نہ جانا۔ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، اور خبردار جاہلیت کے کام نہ کرنا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھو سورہ احزاب کی۔ اور اپنے حجاب کا خیال رکھنا، سخت حجاب کرنا۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ تم پر طمع کرنے لگے۔ دیکھو قرآن، علامہ صاحب کا یہ فقرہ تھا کہ سپوزیشنز پہ بات نہیں کرتا۔ کسی نے کیا ہوگا طمع، دل میں خیال آیا ہوگا کہ رسول تو چلے جائیں گے، تو پھر جو رسول کا حرم ہے وہ ہم اپنا حرم بنا لیں گے، تو قرآن نے اسے روک لیا، کہا یہ رسول کی جو بیویاں ہیں تمہاری ماؤں کی طرح ہیں۔ یہ مطلب ہے اس فقرے کا۔ تو اب جب تمہاری رسول کی ازواج تمہاری ماؤں کی طرح ہیں تو خبردار گھر سے باہر نہ نکلنا، جاہلیت کی طرح زینت نہ کرنا، اور پھر ساتھ ہی تسلسل میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ وہ اہل بیت سے رزق کو ویسے دور رکھے اور انہیں ویسے طاہر رکھے کہ جیسے طہارت کا حق ہے۔ تو سمجھایا کہ دیکھو ازواج رسول کے لیے وہ احکام ہیں اور اہل بیت رسول کی یہ شان ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ذکر کر دیے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور مکرم اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لاتے تھے اور تشریف لے جاتے تھے فاطمہ الزہرا کے گھر پر، اور دروازے پر کھڑے ہو کر 6 مہینے تک اس آیت کو پڑھتے تھے، اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، حضور اپنے گھر سے باہر نکلتے تھے، زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، پڑھتے تھے آیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس کے بعد فرماتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ مصطفیٰ نے اپنے عمل سے سمجھا دیا کہ دیکھو اگر تمہیں کبھی شک ہو جائے نا کہ کون ہے اہل بیت، تو جہاں سے آ رہا ہوں وہ اہل بیت نہیں ہے، جہاں جا رہا ہوں وہ اہل بیت ہے۔ فاطمہ کی ماں ہونا اور ہے۔ تمام ازواج رسول امہات المومنین ہیں، لیکن ان میں سے کوئی فاطمہ کی ماں نہیں ہے سلام اللہ علیہا۔ تو خدیجہ سلام اللہ علیہا، قرآن میں آیت ہے نا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اس نے تمہارے درمیان جوڑوں کو خلق کیا ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ تو جو سکون مصطفیٰ کا باعث ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ میں صحیح کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں کہ کانا یسکن الیہا، حضور سکون حاصل کرتے تھے حضرت خدیجہ سے۔ دیکھیں تمام ازواج رسول کا ذکر ایک مساوی آپ برابر سے اس لیے نہیں کر سکتے کہ 25 سال تک بلا شرکت غیر حضور کی جو زوجہ رہی ہیں وہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ ذرا تاریخ کی ٹائم لائن تو دیکھ لیجئے گا، 25 سال تک بلا شرکت غیر جو حضور کی زوجہ رہی ہیں، جیسے سیدہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات میں اس ظاہری دنیاوی زندگی میں امیر المومنین نے دوسرا ازدواج نہیں کیا، اور ویسے ہی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب تک حیات رہیں اس وقت تک رسول اللہ نے دوسرا ازدواج نہیں کیا۔ 25 سال بی بی خدیجہ کے ساتھ گزارے بلا شرکت غیر، اس کے بعد 3 سال حضور مکہ میں رہے، ایک ہی سال میں حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہوئی اور حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ پہلے ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہوئی اور اس کے 1 مہینے بعد تقریباً حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور پھر اللہ کا حکم آیا کہ آپ کے دونوں مددگار چلے گئے مکہ سے،
3 سال گزرنے کے بعد اس پورے سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا. یہ آپ جانتے ہیں غم کا سال. یہ جو ہم سے پوچھا جاتا ہے نا کہ حسین کی شہادت ہو گئی تم 2 مہینے 8 دن تک غم مناتے رہتے ہو, اس کی دلیل یہ ہے اگر غم بڑا ہو تو 2 مہینے 8 دن نہیں, پورا سال بھی غم کا سال ہو سکتا ہے. جیسے حضرت خدیجہ کی وفات پر حضور نے کہا پورا سال غم کا سال ہے, ابو طالب کے دنیا سے گزرنے پر کہا پورا سال غم کا سال ہے. اور پھر حضور نے ہجرت فرمائی, 10 سال مدینہ میں رہے. حضور کے باقی سارے ازدواج وہ 10 سال میں ہیں جو مدینہ کے ہیں, یعنی 10 سال میں پھر 10 ازدواج مزید ہوئے. حضور کی کل 11 ازواج ہیں. ایک زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے, بقیہ 10 ازواج کے ساتھ 10 سال گزارے, یعنی ایوریج 1 سال. آپ غور فرما رہے ہیں, یعنی تمام ازواج رسول کے ساتھ ملا کر 10 سال ہیں, ایک خدیجہ کبریٰ کے ساتھ سلام اللہ علیہا 25 سال ہے. تو شان کچھ اور ہے یہاں پر, یہاں ملائیے نہیں, پھر یہ تاریخ ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لہٰذا کتنی ہی ازواج کا بیان موجود ہے مسلمانوں کی صحیح کتابوں میں, بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, صحیح کتابوں میں یہ بیان موجود ہے کہ ہمیشہ ہمیں حضرت خدیجہ سے حسد رہا. اور جب ہم حضور کو ناراحت اور ناراض دیکھتے تھے تو ہم حضرت خدیجہ کا ذکر کر دیتے تھے, تو حضور اس سے راضی ہو جاتے تھے. تو اب ہم سے نہ پوچھو کہ ہم مجلس خدیجہ کیوں منعقد کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم حضور کو راضی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں, حضور راضی ہوتے تھے ذکر خدیجہ سلام اللہ علیہا پر. اور معراج کی روایت موجود ہے, میں نے کہا یہ ساری صحیح کتابوں سے روایت پڑھ رہا ہوں جو مسلمانوں کی صحیح کتابیں. معراج کی روایت موجود ہے کہ جب حضور معراج سے واپس آئے تو جبرائیل نے کہا تھا کہ ان اللہ یقرأ السلام, اے رسول آپ تشریف لے جا رہے ہیں نا, تو آپ خدیجہ کو سلام پہنچائیے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لہٰذا جبرائیل نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اللہ کا سلام پہنچایا. یہ جو ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ تم سلام اللہ علیہا کیوں کہتے ہو, یہ اس لیے کہ جن بیوی کو اللہ نے سلام کہا ہے انہیں ہم سلام اللہ علیہا نہ کہیں تو اور کیا کہیں گے. پھر اگر آپ کو کسی اور زوجہ کے ساتھ سلام اللہ علیہا لگانا ہے تو پہلے روایت بتاؤ کہ کسی اور کو سلام کہلوایا ہے, پہلے روایت بتلاؤ. تو یہ شان ہے, سبحان اللہ. ایک فاطمہ کی ماں ہے اور ایک علی کی ماں ہے, فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا. کیا شان ہے اس بی بی کی.